حضرات محترم، قرآن مجید کا جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں۔ وہ تشریح جو اللہ نے قرآن پاک میں جو تعریف بیان فرمائی وہ یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہیں جو ایمان لائیں اور ہمیشہ تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم ایمان کا مطلب اللہ رسول کو ماننا ایمان ہے، بس اس کے بعد پھر اس کے آگے کوئی اور بات نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ زبان سے اللہ رسول کا اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا ایمان ہے، لیکن ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کریم پر ایمان لائے اور ضروریات دین پر ایمان لائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں تشریحات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن وہ ہے جسے سب کچھ سے زیادہ خدا اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ سب کچھ سے مراد سارے رشتہ دار، ساری جائیداد، سارا مال، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ رسول سے پیار ہو۔ اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایک طرف مال ہو، ایک طرف جائیداد ہو، ایک طرف اولاد ہو، ایک طرف رشتہ دار اور یار ہوں، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو مومن وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے جو ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام رشتوں سے زیادہ اسے میں محمد عربی پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا مکمل جب تک کہ وہ اپنی ساری خواہشات کو مجھ محمد عربی کے احکامات کے تابع نہ کرتے۔ تو بنیادی صفت اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ وہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ الذین آمنوا، پہلی شان اور پہلی صفت ولی کی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صاف ستھرا اور پاک ہوتا ہے، اور دوسری شان وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ زندگی کے تمام لمحات میں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پابندی کرتے، وہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا علیحدہ، وہ تنہائی والے کمرے میں ہوں یا مجمع میں، اللہ کے ولیوں کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے ان کے لمحات غفلت میں نہیں گزرتے، یاد خدا میں گزرتے۔ وہ ہر حال میں متقی ہوتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری تشریحات تقوی کی گئی، ان میں سے ایک تشریح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ یرا کا مولا کا حیث و نہاک، کہ جن چیزوں سے تیرے مالک نے تجھے روکا ہے تجھے وہاں نہ دیکھے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ تو کر۔ تو اللہ کا ولی اس کے 24 گھنٹوں کے سارے لمحات تقوی کی دولت سے معمور ہو کر گزرتے ہیں۔
یہ بڑی دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو عزت کا متلاشی نہ ہو۔ سارے کہتے ہیں یار عزت ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ جتنا زیادہ خوف خدا ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگوں میں اس کی عزت اور احترام ہوگا۔ عزت اور احترام بدمعاشی سے، دولت سے، جائیداد سے نہیں ہوتا، عزت و احترام خدا کی یاد سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں 1000 سال تک کسی کو گزر گئے، کسی کو 800 سال، کسی کو 900 سال بزرگوں کو گزر گئے، وہ مزار میں چلے گئے، لوگ آج بھی ان کے مزارات کی بھی عزت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے زندگی میں تقوی اختیار کیا، خالق نے انہیں عزتوں کے تاج عطا فرما دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے پیر، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم خدا سے محبت کرو، دنیا تم سے پیار کرے گی۔ تم اللہ کے احکامات کا احترام کرو، دنیا تمہارا احترام کرے گی۔ اس کا سادہ سا مفہوم آپ کو بتا دوں، سادہ مفہوم یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، جس کا خدا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم عزت تلاش کرتے ہیں غلط طریقوں سے۔ اگر کسی نے عزت کا تاج لینا ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، بندہ رات کی تاریکی میں نیکی کرتا ہے اور صبح لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے، ان بندوں کو کون بتا دیتا ہے؟ نیکی بندے نے کی چھپ کے، اور صبح لوگ کہنے لگے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وہ چھپ کے جس خدا کی عبادت کرتے ہو نا، اللہ کی طرف سے یہ جزا ہے۔ رب کہتا ہے چھپ کے یاد کرنے والوں، میں اپنے نیک بندوں کو دنیا میں چھپنے نہیں دوں گا، لوگوں کی زبان پر ان کی تعریف جاری کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ملے تو جی چاہتا ہے جان چھوڑیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل تنور الوجوہ، یہ رات کی نماز چہروں کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ رات کی نماز چہروں کو روشن کر دیتی ہے۔ میری طرف دیکھ کر کے سنیے، رات کی نماز چہروں کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ رات کی نماز بطور خاص کیوں؟ رات میں کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ بھائی سردی کی رات ہو، بندہ بستر چھوڑ کر کے مصلے پہ کھڑا ہو اور اسے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، مالک یہ انعام عطا کرتا ہے، رات کو بستر چھوڑنے والے اور مصلے پر کھڑے ہونے والے، میں چھپنے تو نہیں دوں گا تجھے، تیرے چہرے پر وہ نور پیدا کر دوں گا، جو تجھے دیکھے گا پکار اٹھے گا یہ کوئی اللہ کا پیارا ہے۔ یہ نور اور روشنی میک اپ سے نہیں آتی، یہ یاد خدا سے آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سجدے کرتے ہیں ان سجدوں کا نور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نہیں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کے نوکروں کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہوتا ہے۔ کاش ہمیں وہ سجدے نصیب ہو جائیں جن سے ظاہر اور باطن کو نور ملے۔ ہم تو نماز اس طرح کی پڑھیں تو اللہ کا کرم ہو۔ حضرت امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ
پیلا پڑ جاتا، زرد پڑ جاتا۔ کسی نے کہا خیریت ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے؟ سنیے توجہ سے، آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ وضو کر کے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ ہم تو مسجد میں آ کر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں جن کو وضو کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ میں نے کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو وضو کس احتیاط سے کرتے ہوں گے؟ ہم تو جلدی سے منہ پر چھینٹے مارے، یہ بھی نہیں دیکھتے منہ پورا دھویا گیا کہ نہیں دھویا گیا۔ اور خدا کے بندے رکعت جاتی ہے چلی جائے، تیرا وضو تو ٹھیک ہو، وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ اور احتیاط کے ساتھ وضو کر، کامل وضو کر۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچانوں گا کس بات سے؟ فرمایا ان کے وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، چہرے پر نور ہوگا۔ کہہ لیں سارے سبحان اللہ۔ ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ یہ بار بار دھو کر وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ وضو جو نیکی کے لیے کیا جاتا ہے اگر وہ اعضاء چمکیں گے تو جس نے خدا کو سجدے کی ہے وجود نہیں چمکے گا؟ پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کوئی بات چھپائی تو نہیں۔ فرمایا صحابہ اگر کسی کے دریا گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم پر میل رہ سکتی ہے؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمایا سن لو 5 نمازیں بھی تو ایسی ہیں۔ جو خشوع و خضوع کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر بھی میل کوئی نہیں رہتی۔ یہ 5 نمازیں کتنی بڑی دولت ہیں، اگر یہ نصیب ہو جائیں اور اللہ کے خوف کے ساتھ نصیب ہو جائیں تو انسان کے ظاہر اور باطن کو صاف اور ستھرا کر دیتی ہے۔ اور یہ وہ طہارت کا نظام ہے جو اللہ کے دین نے عطا کیا ہے اللہ کے بندوں کو۔ ہم کبھی اس کی احتیاط نہیں کر پاتے۔ حضرت امام حسین العابدین پاک کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ فرمایا مجھے پتا ہے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، اللہ کی بارگاہ ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے ہماری کیا تربیت فرمائی؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ رہا اتنا تو خیال کر لے کہ وہ خالق تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بت سے کھڑے ہوتے ہیں، غافل سے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت اس طرح کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تجھے یہ مقام نہیں ہے تو یہ تو دیکھنا جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھے، اللہ فرماتا ہے او بندے تجھے مجھ سے زیادہ کوئی حسین نظر آ گیا؟ وہ پھر دوسری مرتبہ دیکھے، اللہ پھر یہی فرماتا ہے، پھر تیسری مرتبہ دیکھے، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تو نے نظریں ہٹا لی ہیں تو میں بھی نظر ہٹا لیتا ہوں۔ اگر بندہ اس طرح سے نماز میں کھڑا ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ سجدوں کی لذت کیا ہوگی، نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم تو نماز میں کھڑے ہو کر بھی نماز میں نہیں ہوتے۔ اس لیے حدیث ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، مزہ تو نماز کا تب ہے کہ بندے کا دل نماز میں ہو۔ کہتے ہیں نا مجنوں جا رہا تھا، ایک نمازی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ان کے آگے سے گزرا مجنوں، نمازی کو جلال آیا، مارا اس نے تھپڑ مجنوں کو۔ مجنوں کہنے لگا کہ کیوں مارا تو نے مجھے تھپڑ؟ اس نے کہا تجھے دکھائی نہیں دیتا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے آگے سے گزر گیا؟ مجنوں مسکرایا، اور مجنوں نے کہا، اس نے کہا آگے مسکراتا ہے؟ اس نے کہا مسکراتا ہے اس لیے ہوں میں لیلا کی محبت میں تھا، تو مجھے نظر نہ آیا اور تو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے مجھے دیکھ رہا تھا۔
اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے حوالے سے نماز پڑھی جائے تو نماز کا مزہ ہی اور ہے. احساس تو ہو نا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, کس مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. ہم تو نماز میں آ کر بھی نماز میں نہیں ہوتے. خدا کے گھر میں آ کر دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, کوئی بندہ نماز کے لیے ہے مسجد میں, جتنا دیر انتظار نماز میں رہے گا وہ بھی نماز کا ثواب ہوگا. تو بھائی گپے نہیں آنکھنی, مسجد میں آ کے بیٹھے ہو تو خدا کے گھر کے آداب کا خیال کر کے بیٹھو. تو آپ انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو بھی نماز میں ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے کی شکایت کی گئی, یا رسول اللہ نمازیں بھی ساری پڑھتا ہے, گناہ کے کام بھی کرتا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا اسے نماز پڑھنے دو, ایک وقت ایسا آئے گا اس کی نماز اسے بے حیائی کے کاموں سے بچا لے گی. پڑھتے رہو نماز, کرتے رہو خدا کو سجدہ, اور رب سے ایسا سجدہ مانگ سر جھکے تو ظاہر بھی پاک ہو جائے, باطن بھی پاک ہو جائے. نماز نہ چھوڑ, سجدے نہ چھوڑ, اپنی کوتاہیاں رب سے دور کرنے کی دعا کر, اور کہے یا اللہ کبھی وہ سجدہ بھی ادا کر کہ سر اٹھے بعد میں اور ظاہر اور باطن پہلے منور ہو چکا. ہمارے ہاں ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, شیطان بندے کو تباہ کرتا ہے کئی طریقوں سے. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے, یا نیکی کرنے نہیں دیتا یا نیکی کر کے کہتا ہے تو بڑی شے ہے. نہیں, مومن وہ ہے جو سب کچھ کر کے پھر بھی ڈرے.